اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ تیسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور آیت کی سیریل ہے اس میں 21 نمبر سے لے کر 25 تک، جس کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی۔ کیا مضامین ہیں اس میں، کیا پیغامات ہیں ہمارے لیے، کیا ڈائریکٹیوز اس میں موجود ہیں، سب سے پہلے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کا امپلیمنٹیشن سب سے پہلے میری اپنی ذات پر ہو اور آپ سے بھی میں اس کو شیئر کروں، آپ خود توجہ سے اس کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں اور اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ اسی پر ہمارا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں تو کانسٹیٹیوشن یہی رہنے والا ہے، اللہ کی کتاب ہی سامنے ہوگی۔ ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعی الی کتابہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ حشر کے میدان میں ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہے، اور ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور ساری انسانیت کو جو اس کو مانے چاہے نہ مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور قرآن شریف، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک جو اس کو مانے چاہے نہ مانے، حساب تو اسی چیز پر ہونے والا ہے۔ کتاب یہ رہے گی اور رول ماڈل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ہم ابتدا میں ہیں کتاب اللہ کے اس وقت، اور پہلے تو اس کا ترجمہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عنایت فرمائے۔ ترجمہ اصل میں کلام اللہ نہیں ہوا کرتا، ایک بندے نے عرش اعظم سے آئے ہوئے الفاظ کو پڑھا ہے اور اس کے ذہن پر اس کا کیا تأثر ہوتا ہے اسے وہ اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہماری وہ مدد فرمائے۔ اے انسانوں، عبادت کرو، غلامی اختیار کرو تمہارے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے ہو چکے، اس طرح تم میں تقوی کا سلیقہ آئے گا، اس طرح تم سزا سے بچ سکو گے۔ وہ رب تمہارا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو ایز اے کینوپی یا چھت بنایا، اور اتارا اس نے آسمان کی بلندیوں سے بارش، اور پھر نکالا اس پورے سسٹم کے ریزلٹ میں ہر طرح کے پروویژنز تمہارے لیے۔ سونا تم بنانا اللہ کے پیرالل، اس کا ہمسر، جبکہ تم اس پورے سسٹم کو جانتے ہو۔ اور اگر تم ہو کسی شک میں اس کتاب پر جو ہم نازل فرما رہے ہیں ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
تو تم لے آؤ اس کے جیسی ایک صورت بنا کر اور تم پکار لو، تم بلا لو تمہارے سارے پریزنٹس کو اللہ کے سوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اب بچنے کی کوشش کرنا اس آگ سے جس کا ایندھن یا فیول ہوں گے انسان اور پتھر، اور یہ آلریڈی پریپیئرڈ ہے، تیار کر کے رکھی ہوئی ہے نافرمانوں کے لیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایماندارانہ زندگی گزارتے ہیں، جو ایمان لا کر نوبل ڈیڈز اور نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جس کے دامن میں ہر طرح کی نعمت نہروں کی طرح سدا بہار بہہ رہی ہوں گی۔ جب بھی انہیں پروویژنز دیے جائیں گے وہاں اس جنت کے پھلوں کا پروویژن، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو پرووائڈ کیا گیا تھا، اور انہیں جو پروویژنز دیے جائیں گے وہ اس کے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ اسپاؤزز ہوں گے، جوڑے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھی آیات بینات کا میرے اپنے ذہن پر جو تاثر آتا ہے، اس کو کوشش کی کہ ہم ہماری اپنی زبان میں اس کو ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کتاب اللہ کے ابتدا میں ہیں ہم، اور یہاں سے اب تعارف شروع ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا بڑے مختصر انداز میں۔ کتاب اللہ کا ایک کمال یہ ہے کہ جو بات پہلے کہی وہی بات آخر میں ملے گی، اور پورے نفس مضمون اسی طرح پورے قرآن شریف میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی اختلاف نہیں ملنے کا، بلکہ اس کو تو چیلنج کی صورت میں پیش کیا دنیا کے سامنے کہ 23 سال تک مسلسل نازل کی جانے والی کتاب میں کہیں کوئی تم ڈیویشن، ڈبل سٹینڈرڈ یا طرح طرح کی باتیں پاتے ہو، یا ایک ہی طرح کی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں؟ یہ قرآن شریف کا چیلنج ہے، اور دنیا اس کا جواب نہیں دے پا رہی۔ سورۃ الفاتحہ سے تھوڑا سا ہم تذکرہ پیچھے کر لیں تاکہ نفس مضمون ہمیں سمجھ میں آئے کہ کتاب اللہ کے مضامین کس طرح جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ایک دعا کے روپ میں دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ اس روپ میں بھی دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور ایک بندے کے زبانی جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی بے شمار صفاتوں میں 2 صفاتوں کا تذکرہ بار بار فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی مہربان ہے اور انتہائی رحم والے ہیں۔ پھر تمام تعریف بھی اس کی جو رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین ہی نہیں ہے، وہ کسی ایک پرٹیکولر گروپ کا ہی رب نہیں ہے، وہ کسی ایک پرٹیکولر جگہ کا ہی رب نہیں ہے، کسی ایک پرٹیکولر مخلوق کا ہی رب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ 7 آسمان، اس کے نیچے کتنے کرے ہوں گے پتہ نہیں، کتنی زمینیں ہوں، کتنی مخلوق ہوں، اس دنیا میں کتنی مخلوق ہیں، خود ہمارے اپنے بدن کے اندر کیا کیا وائرسز اور جراثیم ہیں، سب کا خالق اور مالک ایک ہی، اور سب کی موت کو اسی کے اختیار میں۔ تو یہ رب العالمین کی تعریف، اور پھر الرحمن الرحیم۔ دوسری بات کہ مالک یوم الدین ہے، وہ انصاف کا دن آنے والا ہے، اور اس دن وہ مالک ہے اس دن کا، اور وہ فیصلہ فرمائے گا کہ میں نے یا دوسری مخلوق نے یا دوسرے انسانوں نے اس دھرتی پر اس پرٹیکولر پیریڈ کے اندر میں کیسے اعمال کیے۔ اور پھر وہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، جس دعا کی قبولیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم اتنے کانشیس ہو، تم اتنے بیدار ہو کہ تم نے مجھ سے اور چیزیں بھی مانگ سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے ہدایت مانگی۔ تم کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ اہم نعمت کوئی ہو سکتی ہے تو صراط مستقیم کی ہدایت، اور جب تم نے مجھ سے وہ مانگا ہے اور تم اتنے کانشیس ہو ہدایت کے بارے میں، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے بھرپور ہدایت ہے۔ دوسرے رکوع سے بھی ہم گزر چکے کہ جس میں ایمان کے تعلق سے اخلاص کی بات ہوئی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ اور منافقت نہ ہو، یا وقتی تقاضوں کے تحت پینڈولم نہ بنا رہے آدمی کے کبھی لیفٹ جا رہا ہے کبھی رائٹ جا رہا ہے، یا کچھ مفاد کی خاطر ایمان کا سودا کیا ہوا ہو۔ یہ سارے ہڈن ایجنڈاز اگر ساتھ میں ہیں، وہ ایمان خالص ایمان نہیں ہے، بلکہ اس میں دوغلاپن ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی کیا حالت بنتی ہے، سماجی حالت ان کی کیا بنتی ہے، سیاسی سوچ ان کی کیا بنتی ہے،
معاشرہ ان کا کس طرح سے موو کرتا ہے، اس کے بارے میں چند آیات میں بیان فرمایا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کو، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں مرض ہے اور پھر اس مرض کو اللہ بڑھا دے گا اس طرح سے. تو اور پھر پوزیشن ان کی یہ رہتی کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا، وہ ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح پسند لوگ ہیں، ہم مصلحین ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. پھر تیسری چیز ان کی کہ ایمان کے سودے کو یا ایماندارانہ زندگی کو وہ ایک بیوقوفی کی حرکت سمجھتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اصل بیوقوف ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں یا کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر معاملات اور حالات میں ان کی مثال ایسی کہ ذرا سی بجلی اور کڑاکے ہوں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، موت کا ڈر ان کے اوپر میں چھا جائے. اور اس طرح سے وہ دوسرا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ کنوینئنس کا ایمان یا کسی خفیہ ایجنڈے کے ذریعے بیرونی جو ایمان ہے اس کی حالت کا تذکرہ یہاں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات شریفہ کی تعارف دیا ہے یہاں کہ وہ کون ہے، کس کی یہ کتاب ہے. اور رب تعالیٰ نے خود اپنا تعارف اپنے جن الفاظ میں یہاں بیان فرمایا اس کو ہم پھر دوبارہ اس آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اس میں پرفیکشن کتنا ہے. اتنی سی آیت پوری بات کو کہہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک جامع تعارف خود اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں عبادت کرو. عبد کے جو روٹ وائز معنی ہوں گے عربی زبان کی ایک عجیب ایک ترکیب ہے. قرآن شریف کی عربی تو الگ ہی نرالی عربی ہے، یہ عرش کی عربی ہے. عرش اعظم سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اس زبان میں اس کی گہرائی اور گیرائی کا کیا کہنا. عبد کے معنی کے اندر میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ غلامی سویکار کرو، تم قبول کرو گے تم اس کے غلام ہو، ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہو، ایک ایک دانے کے لیے اس کے محتاج ہو، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے اس کے محتاج ہو. پھر اس غلامی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرے معنی عبادت کے بھی ہوتے ہیں. تمہارا وہ رب کا لفظ بھی اتنا گہرا ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، باس کے معنی میں بھی آتا ہے اور کئی معنی میں آتا ہے کہ وہ تمہارا رب جس نے خلقکم، تم کو کریٹ کیا، تم کو پیدا کیا ہے. تم کہیں سے آ نہیں گئے ہو، بلکہ اس کی مرضی کے تحت اس نے تمہیں پیدا کیا. اور اس کی مرضی بھی کیسی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سورہ آل عمران تیسری جو سورت ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اس کے یہ اول حصے میں آئے تھے. وہی اللہ ہے جو تمہارے کے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورت بنا دیتا ہے. اور فی ای صورت ما شاء رکبک تیسرے پارے میں فرمایا جیسا اللہ نے چاہا ویسی صورت بنا کے اوپر سے فٹ کر دی. لے کے گھومو. تھوڑا بہت بیوٹی پارلر میں جا کے ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت جا کر پلاسٹک سرجن کے یہاں ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اسٹرکچر ہے وہی رہتا ہے. بچپن کی اپنی تصویریں آپ دیکھ لیجئے اور پھر بڑھاپے کی بھی دیکھ لیجئے، اسٹرکچر وہی رہتا ہے. غور سے آدمی دیکھے تو پہچان جائے کہ اسی شخص کی یہ بچپن کی، جوانی کی یا بڑھاپے کی تصویر. اس آیت شریفہ میں فرمایا خلقکم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو تو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کا سلیقہ آئے، تاکہ تم ڈر ڈر کے جینا سیکھو. تقوی بھی بہت گہرا لفظ ہے. اب اس کی اتنی گہرائی میں ہم نہ جاتے ہوئے یہاں کس سینس میں آیا ہوگا، اور جو عقل ہماری کام کرتی ہے ایسا دکھائی دیتا ہے، اور جو مفسرین نے بیان کیا ہے تتقون سزا سے بچ سکو، یہ بھی معنی ہوگا. اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ تقوی کا سلیقہ آئے. تیسرے معنی یہ کہ اس سے ڈر ڈر کر جیون گزارنے کا طریقہ آئے. اس کے بعد میں اگلی آیت شریفہ میں فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. ارے وہی تو ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. اب اتنے سے حصے پر اگر ہم غور کریں، 1400 سال پہلے جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت انسان کا علم اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ زمین گول ہے.
اور نہ بیچارے کو انسان کو اتنا پتا تھا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، اور نہ بیچارے انسان کو یہ بھی پتا تھا کہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ اپنے ایکسس پہ ریوالو بھی ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس آیت شریفہ کو دیکھیں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا قرآن شریف سے آدمی کا لگاؤ اور خوف خدا بڑھنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹ رہا ہے۔ یہ بڑی بری چیز ہے۔ اس وقت تو صرف یہ دکھائی دیتا تھا کہ ہاں بھئی زمین ہمارے لیے فرش جیسی ہے، لیکن آج ہم اگر اتنے ہی حصے پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا قدرتوں والا رب ہے کہ ایسی گول گھومتی ہوئی اور اتنی تیز ریوالو کرتی ہوئی زمین پر ہمارے قافلے موجود ہیں، ہمارے پل موجود ہیں، ہمارے عمارات موجود ہیں، ہمارے مینارے موجود ہیں، میں خود یہاں موجود ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، اور آپ مجھے سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی تشریف فرما اسی زمین پہ جو اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، جیسے کہ میں نے سائنس میں پڑھا تھا، بچپن میں جو کچھ پڑھا ہے کہ 1 سیکنڈ میں 18 کلومیٹر گھوم جاتی ہے، سفر کر جاتی ہے یہ، اور اتنی تیز گھومتی ہوئی گیند کے اوپر میں انسانیت کے قافلے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس زمین کو، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لینڈ مارکس اس میں بنا دیے، اور ایسی دھرتی کہ الم نجعل الارض مہادا، دیکھا نہیں تو نے اس زمین کو کیسے گود کی طرح تیرے لیے بنا دیا، تجھے گود میں لیے لیے چل رہی ہے یہ زمین، بنایا کس نے؟ یہ ڈیزائن تو دے سکتا تھا، تیرے بس کی چیز تھی کہ تیرے مالک نے یہ ڈیزائن دی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح، وانزل من السماء ماء، آسمان کی بلندیوں سے بارش اس نے اتاری، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پورے سسٹم زمین آسمان بارش کے پورے سسٹم کے ذریعے اس کے جو ریزلٹس کے اندر تمہارے سارے پروویژنس نکالے۔ انسان اپنے پروویژنس کو تو کبھی کاغذ پہ لکھے؟ دن بھر میں آپ نے جتنی اشیاء استعمال کی ہیں، جتنی چیزیں، اتنا کاغذ استعمال کیا، پین استعمال کی، کمپیوٹر پر بیٹھے الیکٹریسٹی استعمال کی، پانی ہے، اناج ہے، کپڑے ہیں، ذرا لسٹ بنائیں، میرا خیال ہے کہ کئی پیج لگیں گے، کئی پیج اس میں لگ جائیں گے کہ صرف 24 گھنٹے میں ایک انسان نے اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا فائدہ اٹھایا۔ تب پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے پیرالل کسی کو نہیں بنانا، اس کے برابر اس کا ہمسر کسی کو سمجھنا ہی نہیں۔ اتنے سارے کام کرتے کوئی کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پورے سسٹم تو تمہاری جانکاری میں ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا جو چھوٹا سا حصہ ہے، دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی کونے میں بستا ہو، اور اس کی تعلیمی قابلیت کچھ بھی ہو، چاہے اس کو دستخط کرنا نہ آئے، لیکن یہ سسٹم اس کو معلوم ہے۔ جب یہ سسٹم تجھے معلوم ہے تو اس کے برابر کسی اور کو کیسے سمجھ لیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دو آیتوں میں اپنا تعارف کرا کر اب تعارف کرایا جا رہا ہے اس کتاب کا جو ہمارے سامنے موجود ہے اور جو انسانیت کے ہدایت کے لیے پچھلے 1450 سال سے دنیا میں موجود ہے، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں موجود ہے۔ اس کے تعلق سے فرمایا ڈاؤٹ نہیں کرنا، جو ہم نے ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، اگر تجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی اور کی کتاب ہے، تو اس کے بارے میں قرآن شریف میں اور بھی ہمیں تذکرے ملتے ہیں، یہاں تک کہ کہا جا سکتا ہے اور بالکل صحیح طور سے اب بانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتاب نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں لکھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت 29 نمبر کی سورت شریفہ کی 48 نمبر کی آیت میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھ کر سنایا نہیں ان کو، اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ میں قلم لے کر کچھ لکھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی صورت ہوتی تو یہ شک کرنے والے شک کرتے۔ نبی الامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی کے معنی بے پڑھا لکھا بالکل نہیں ہوتا،
بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ جن کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے ان کا استاد خود رب العالمین ہے۔ جو شخص لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے پوری دنیا میں گھوم جائیے، اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پڑھایا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور ایسے پڑھایا ہے کہ دنیا کے لیے رہنما اور محسن انسانیت، اور کیا کیا نہیں فرمایا ان کو، اور واقعی وہ ہیں، بلکہ جتنی بھی ہم تعریف کریں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر قرآن شریف کے بارے میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک آیت کا یہاں حوالہ دیں گے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 17 نمبر کی سورت شریفہ کی 88 نمبر کی آیت۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج کیجئے ان کو کہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات صرف ایک ایجنڈا پہ جمع ہو جائیں کہ اس کے جیسا قرآن بنا کر لا سکیں، نہیں بنا کر لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کو کتنا بھی سپورٹ کر لیں۔ ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے کہ کتاب کس کی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو ڈاؤٹ ہے اس آیت شریفہ میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی صورت تم بھی بنا کے لاؤ۔ قرآن شریف کے یہ چیلنج میں نے ابھی 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں، کئی آیتیں ہیں ایسی چیلنج نما۔ 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ چیز ہی اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کے معنی کو نہیں سمجھا۔ ہم نے بہت عظمت کی قرآن شریف کی، اچھے سے اچھی تلاوت اور قرأت اور حفظ کیا۔ کاش کہ اس طرف ہم آ جائیں کہ اس کے پیغامات کو سمجھیں اور پھر ان پیغامات کو لے کر دنیا کے سامنے اسی شرافت اور دیانتداری کے ساتھ جائیں جیسے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین گئے تھے۔ ایمان کا سیلاب آیا، وہ چیز ہمارے اندر میں آنی چاہیے کہ پہنچانے کی چیز کیا ہے۔ پہنچانے کی چیز اگر کوئی ہے، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوے کیجئے، بلاغ کیجئے، پہنچائیے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو کوئی کام نہیں ہوا۔ فإن لم بلغت، اگر آپ نے پہنچایا نہیں میرے اس کلام کو تو حق رسالت ہی ادا نہیں ہوا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اس صورتحال میں انسانیت آپ کی دشمن ہو جائے تو اللہ تم کو بچائے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اگر ہم قرآن شریف کو اٹھا لیں اور اس کی دعوت کو لے کر دنیا میں نکلیں، انشاءاللہ العزیز آیت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمیں انسانوں کے شرور سے اور ان کے ظلم سے بچا لے گا۔ تو یہاں چیلنج میں فرمایا کہ ایک سورت تم بھی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے پریزنٹس ملتے ہیں سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے اس شک میں تم سچے ہو یا اس دعوے میں کہ جس کی بنیاد پر تم اس قرآن پر شک کر رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو اب بچنے کی کوشش کرنا تم نے اس آگ سے جس کا فیول، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ آلریڈی پریپیئرڈ ہے۔ ایسے نافرمانوں کے لیے جو ڈاؤٹ کریں میری کتاب میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہے۔ اس میں 2 چیزیں دی گئی ہیں۔ جہنم کی ایک کیفیت بتائی گئی، کوئی بھی آگ ہو یا انرجی ہو، اس کا سورس کیا ہوتا ہے، اس میں کیا فیول استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے فیول کے بارے میں فرمایا کہ اس کا یہ فیول کا کوئی آٹومیشن ہے یا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جو جل رہے ہوں گے انسان وہاں، وہی اس کا فیول ہوں گے۔ جو کچھ ان کے جسم سے بہہ رہا ہو یا جو بھی ہو رہا ہو وہی اس کا فیول۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، اور پتھر۔ عام طور سے کچھ لوگ ایسے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب انسان نے تو ٹھیک ہے گناہ کیا تو اس کو جہنم میں اللہ نے ڈالا، پتھر کا کیا قصور؟ بہت اچھا سوال لگتا ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسی سوال کو میں ایک دوسرے انداز سے لیتا ہوں۔ میری اپنی چھوٹی سی عقل ہے، اس کے تحت میں معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی کتاب کو بھی یعقلون و تعقلون فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب فرمایا، عقل کے استعمال کے لیے بار بار دعوت دی، اور بار بار یہ فرمایا کہ اندھے بن کے اس کے اوپر میں مت چلنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا۔ تو اس عقل کو جب میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے ایک سوال میرے سامنے آتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تو انسان ہوں، تو جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ کوئی پتھر اٹھائے،
پتھر کہے کہ بھئی میرا کیا قصور ہے جو مجھے جہنم میں ڈالا گیا؟ اچھا مجھ سے کیوں پوچھے؟ کیونکہ وہ جہنم کا بنانے والا بھی میں نہیں، پتھر کو اس میں ڈالنے والا بھی میں نہیں، اور اس پتھر کو اس کے فیول کی طرح یوز کرنے والا بھی میں نہیں. یہ تو سب کے سب رب العالمین کر رہے ہیں. کوئی پتھر ہو تو واقعی وہ پوچھتا رہے اور اللہ اس کو جواب دے. یہ سوال میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر عقل استعمال کرتا ہوں میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ میں پتھر نہیں ہوں، اس لیے یہ سوال مجھے لاگو نہیں ہوتا. ان سوالات کو میں کیوں لوں کہ جو مجھے لاگو ہی نہیں ہوتے. ہاں میں انسان ہوں، مجھے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی تیار کی ہوئی اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے کس طرح میں بچ سکتا ہوں. اور پھر اگلے آیت شریفہ میں اب اس دوسرے اینگل سے دیکھیں تو جہنم کا ایک پورا تعارف اس میں موجود ہے. کہ پہلی آیت شریفہ جو ہم نے شروع کیا آج درس حاصل کرنا، اس میں اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا، زمین کے تعلق سے اور آسمان کے تعلق سے اور بارش کے تعلق سے اور پروویژن کے تعلق سے بھی ہمیں اپنی طرف دعوت دی. اس کے بعد نے کتاب اللہ کا تعارف دیا، اور اسی میں اخیر میں جہنم کا تعارف دیا کہ نافرمانی کرو گے تو یہ جہنم اور وہ جہنم کی کیفیت یہ ہے. لیکن اس کے برخلاف وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایماندارانہ زندگی گزارتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نوبل ڈیڈز کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اس جہنم کے برخلاف ان لوگوں کے لیے یہ اور یہ نعمتیں جس میں جنات، ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں نعمتوں کی. یہ ایلیگوری کے تمثیلاً ہے. نہر جس کے بازو سے بہ رہی ہو وہ پانی کو اسٹور نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ نہر بہ رہی ہے. جہاں 24 گھنٹے نل آیا کرتے ہیں وہاں بھی ہم زیادہ اسٹور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب کھولیں تب تو پائپ لائن میں آ ہی رہا ہے پانی. تو یہ تمثیل ہے کہ کوئی شے گھٹے گی نہیں، یا اس کا سیزن آف نہیں ہوگا، یا اس کو لانے کے لیے کوئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے. ہر طرح کی نعمتیں نہروں کی طرح ایوری ٹائم جاری اور ساری ہوں گے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، یہاں بتایا کہ وہاں رزق بھی پرووائڈ کیا جائے گا. ثمر کا بھی تذکرہ آیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب بھی ان کو وہاں پروویژنز دیے جائیں گے کوئی اس طرح کے پروویژنز نہیں ہوں گے کہ اس کو دیکھ کے وہ ڈریں یا اجنبی پن محسوس کریں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا نہیں، کبھی اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھا، کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی، اسے پتہ نہ ہو، کوئی اور معلومات اس کے پاس نہ ہو کہ بھئی یہ کھانے کے لائق پھل ہے، اس پھل کو دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے. میرا اپنا حال ہوتا ہے. اب آج کل تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ فلائٹیں چالو ہیں ساری دنیا میں، ساری دنیا کا مال ملتا ہے. بعض چیزیں آسٹریلیا کی یا نیوزی لینڈ کی ان کو دیکھیں تو ڈر لگتا ہے کہ پھل ہے کہ کیا ہے، کہیں زہر نہ ہو، کچھ ہو نہ جائے، کیا ہوگا. ایسی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی کہ جس کا تعارف انسانوں کو اس دنیا میں پہلے سے نہ ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، زوج لفظ آتا ہے اسپاؤس کے لیے. اگر آخری میں تے لگے گا تو بیوی بنے گا، صرف زوج رہے گا تو اسپاؤس میں جائے گا. اور میاں بیوی کے تعلق سے کوئی بات آ رہی ہے اور اس میں زوج آیا تو وہ جائے گا ہسبینڈ کی طرف. یہ اس کلام کی خوبی اور عربی زبان کے ایک الگ انداز ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو پسند فرمایا اپنی آخری کتاب کو نازل فرمانے کے لیے کہ اس کے جیسی کوئی زبان دنیا میں فی الحال بھی موجود نہیں ہے اور کبھی ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم لوگ 200 گھنٹے کا قرآن شریف کی عربی کا کورس چلاتے ہیں وہ صرف اس کے لیے ممکن ہے کہ قرآن شریف کی عربی کا انداز ہی جدا ہے. جس طرح یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، 3 بار آپ ایک آیت کو پڑھیے آپ کو یاد ہو جائے گی. 600-650 پیج کے قرآن شریف ہمارے یہاں کے 10-10 سال کے بچے حفظ کر لیتے ہیں، بائی ہارٹ میمورائز کر لیتے ہیں. 60 پیج نہیں کر سکتے آپ. 60 پیج کسی زبان کے آپ وربٹم حفظ نہیں کر سکتے. دس از امپاسبل. جب میں غیروں میں یہ بات پیش کرتا ہوں بھونچکے رہ جاتے ہیں. آج بھی معجزات قرآن موجود ہیں. پہلے ہمیں تو پتہ لگے کہ قرآن شریف کے معجزے کیا ہیں. سب سے بڑا معجزہ یہ کہ 3 بار ایک آیت پڑھیں وہ منہ پہ رواں ہو جاتی، اس لیے کہ روح ہماری عرش سے آئی اور ہمارا نطق جس کو ہم آواز یا بولنا
جو علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان کرنے کی شکتی بھی اس نے دی، جس نے میرے جسم میں روح ڈالی ہے اسی نے آسمان سے عرش اعظم سے وحی بھیجی ہے، میری زبان پہ اس کو اتنی آسانی سے جاری کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ عربی کی ایک پوئم لے لیجئے، یا آپ نے ہی کچھ اور پوئم لے لیجئے، ایک 5-10 پوئم یاد تو کر کے بتائیے، وربٹم حفظ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن شریف کا کمال ہے۔ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 100% مسلمز نماز کی خاطر کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ تو سب کو یاد رہتی ہے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ پھر آخری کی چند جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد ہوتی ہیں اور زندگی بھر یاد رہتی ہیں، اور کون سے پاپڑ اس میں بیل لینے پڑتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو اس کی خوبی ہے کہ زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی خوبی یہ ہے اس میں سے روٹ ورڈ ہونا، اس کے سگنل سسٹم پہ اس کی گرامر کا چلنا، اس کی گرامر کو سمجھنا بہت آسان وغیرہ ذالک جو کچھ ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ میں اس وقت اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس 200 گھنٹے کے کورس میں ہزاروں آدمی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کتاب اللہ ان کی وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی اپنی زبان ہے۔ اللہ سے ہی دعا کریں کہ کتاب اللہ سے ہمیں عشق اور محبت دے دے، اور ہمیں کتاب اللہ پر ایمان، بھرپور ایمان عنایت فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ کتاب اللہ سے اللہ تعالی ہمیں روزانہ ہدایت کے سگنل دیتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ پر تدبر اور تفکر اور تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے اسپاؤزز ہوں گے پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسی نعمتوں والی جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے، جس میں ایررز جو رہ گئے ہوں گے، کمی رہ گئی ہوگی بولنے بتانے میں، کچھ میری اپنی طرف سے کوئی کمی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو بات اچھی ہو اس کے پورا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے قبول فرمائے، سننے والوں سے بھی قبول فرمائے، ہر ایک سے قبول فرمائے، اور ہماری بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔